بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے فرمائش کی کہ آپ کو بادشاہ نبی بنا دوں کہ خزانے زمین کے خزانوں کے منہ آپ کے لیے کھول دوں، یا ایک عام انسان عام اللہ تعالیٰ کا بندہ نبی بنا دوں جس پہ غربت نے بہت آنا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے غربت والی زندگی کو اختیار کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری چاہت ہے کہ اجوع یومن وآکل یومن، ایک دن مجھے کھانا ملے تو دوسرے دن نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کئی دن بھی گزر جاتے تھے کہ کھانے کو کچھ نہ ملتا، اور پکانے کے لیے تو مہینے گزر جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو کھجوروں سے اور پانی سے گزارا کیا کرتے تھے۔ تو یہ حالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جو ہے وہ پسند پر مبنی تھی، اور اس کے پیچھے ہزار حکمتیں۔ سب سے بڑی حکمت یہ کہ انسان جتنا زیادہ کھاتا پیتا ہے اور معدے کو آرام کرنے سکون دینے کی زحمت نہیں دیتا تو وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور جتنا انسان معدے کو خالی رکھنے کی کوشش کرتا ہے اتنی اس کے صحت بنتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے ہی کافی ہے، چند لقمے کہ جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ڈکار کی آواز سنی تو فرمایا کہ اس کو کہو کہ امسک عنا جشاک، اپنی ڈکاریں جو ہے روک کے رکھے، اور پھر فرمایا کہ کل قیامت کے دن اجوع الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا شخص وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھرتا تھا، جو دنیا میں سب سے زیادہ کھاتا تھا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا ہوگا۔ اور اپنے صحابہ کو تلقین فرمائی کہ اور بہت زیادہ روزے رکھا کرو، اور اسی لیے خصوصی طور پر ہر مہینے میں سے ایام 20 کے روزے، 3 دن کے روزے، 13، 14، 15 تاریخ کو اسلامی مہینہ چاند کے حساب سے، اور پیر اور جمعرات کے روزے بتلائے، اور فرمایا سب سے بہترین روزہ جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، ایک دن روزے سے رہتے تھے اور ایک دن بغیر روزے کے۔ تو اسلام کے ہر حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتیں تو رکھی ہے، لیکن اس میں دنیاوی بھی ہزار فوائد موجود ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اس پہ وضو پہ بات ہوئی تھی کہ وضو میں کتنی حکمتیں ہیں دنیاوی لحاظ سے، تو اس طرح روزے میں بھی ہزار حکمتیں ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی، اور اخروی لحاظ سے تو ہے ہی ہے کہ جو روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بھوکا و پیاسا رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ایسا دروازہ جنت کا رکھا ہے کہ جس کا نام ہے ریان، سیراب کرنے والا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من دخلہا، جو اس میں سے داخل ہو جائے، لم یظمأ ابدا، وہ کبھی جو ہے وہ پیاسا نہیں ہوگا، کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنتیوں کو پیاس ایک درجے تک، ایک حد تک لگے گی،
لیکن روزے دار کو کبھی پیاس نہیں لگے گی جس نے دنیا میں روزے رکھے۔ دنیاوی فوائد اس میں بے شمار۔ ایک فائدہ وہ یہ، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے لیے اتنے لقمے کافی ہے جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے۔ اس کی وجہ یہ کہ انسان جتنا زیادہ کھاتا ہے تو معدہ اتنا زیادہ مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، تو ایک تو معدہ تھک جاتا ہے اور اسی وجہ سے انسان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ معدہ جو ہے یہ بھی ایک مشین ہے، ایک مشینری ہے، اور جسم کے دیگر اعضاء کی طرح یہ بھی ایک عضو ہے، اور جو عضو جسم کا جو حصہ جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ جسم سے انرجی بھی درکار ہوتی ہے۔ تو جب یہ معدہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، بار بار انسان کھاتا پیتا ہے، تو اس کو اتنی زیادہ جو ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ زیادہ تر خون جو ہے وہ جو معدہ انرجی خوراک میں سے جذب کرتا ہے وہ پھر سے واپس معدے پہ ہی صرف ہوتا ہے، تو باقی جسم کو انرجی طاقت جو ہے بہت کم ملتی ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ کھاتے پیتے لوگ جو ہے وہ صحت مند نہیں ہوتے، بلکہ وہ بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھار میں سوچا کرتا تھا کہ ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اسلاف جنہوں نے اس دین کو جو ہے ساری دنیا میں پھیلایا، جن کی وجہ سے آج دنیا کے کونے کونے میں دین اسلام کے جو ہے وہ ترانے بج رہے ہیں، وجہ کیا تھی کہ صبح سے شام تک ایک ہی کھجور پہ گزارا کرتے تھے، لیکن صبح سے شام تک 5 کلو 6 کلو کی تلواریں جو ہے وہ چلاتے رہتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات شاید آپ کو عجیب سی لگے کہ صحابہ میں سے اکثریت کی جو ہے وہ شادیاں 4 تھی، 3 تھی، 2 تو تقریباً سب کی، اور اس کے علاوہ ان کے لونڈیاں بھی ہوتی تھی، کسی کے پاس 2 لونڈیاں، کسی کے پاس 3 لونڈیاں، تو یہ سب کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرتے تھے، ان کے حقوق ادا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اتنی غربت کے باوجود کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، وجہ صحت کی یہی تھی کہ معدے کو جو ہے وہ آرام ملتا تھا، اور معدے کو جو انرجی جاتی تھی اس کا زیادہ حصہ جسم کے باقی اعضاء کو، باقی حصے کو ملتا تھا، اس وجہ سے باقی جسم جو ہے وہ مضبوط رہتا تھا۔ تو جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کو جو ملنے والی انرجی ہے وہ جو ہے باقی جسم کو ملتی ہے۔ دوسری بات سائنسدانوں نے لکھی ہے، ڈاکٹروں نے تجربات کیے ہیں، ایک امریکہ کے ڈاکٹر نے اس پہ تجربہ کیا، ایک سعودیہ کا ایک ڈاکٹر جو امریکہ میں ہی رہائش پذیر تھا، اس نے بھی تجربہ کیا اور اس نے بھی PhD کا مقالہ لکھا ہے۔ اس طرح چائنا کے ایک ڈاکٹر نے اس پہ تحقیق لکھی ہے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو معدے کو کچھ نہیں ملتا، تو پھر یہ معدہ کیا کرتا ہے کہ جسم میں سے جو مضر اجزاء ہوتے ہیں، مضر جو خلیات ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے یہ معدہ، اور ان کو کھاتا ہے اور ان کو ختم کرتا ہے، اور بھوک کی صورت میں جسم میں جو مضر خلیات ہے ان کا بننا بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو جسم کی جو صحت ہوتی ہے وہ اسی پر مبنی ہوتی ہے کہ جسم میں مضر خلیات کم بنے، اور اگر ہو تو اس کے خاتمے کا کوئی ذریعہ بنے۔ اس لیے یہ جو تینوں تحقیقات میں نے پیش کی، ایک چائنا کے ایک ڈاکٹر نے، اور وہ بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں اس نے یہ تحقیق کی، اور ایک سعودیہ کا ڈاکٹر، اس نے بھی امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں یہ تحقیق کی اور PhD کا مقالہ لکھا، اور ایک خود امریکہ کی جو ہے ایک ڈاکٹروں کے ایک پینل نے، اور ایک میڈیکل جریدہ، ایک میگزین نکلتا تھا، اس میں انہوں نے یہ تحقیق پیش کی کہ انسان کو اپنی صحت کے لیے چاہیے کہ وہ ایک دن بھوکا رہے، ایک دن کھائے پیے، اور یہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے سال محنت کی، تحقیق کی انسان کے جسم پر، معدے پر، اور اس طرح اس کے لیے پڑھا بھی ہوگا کافی سارا،
اور یہ ساری تحقیق یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک مختصر سی حدیث میں ہمارے سامنے رکھی۔ اسی طرح ایک چائنا کا جو ڈاکٹر ہے اس نے تحقیق پیش کی کہ پورے سال میں انسان کو 25 سے 35 دن اتنے دورانیہ کچھ کم زیادہ یہ بھوکا رہنا چاہیے، صبح سے شام تک۔ اس کو کسی نے نہیں بتایا کہ جو آپ تحقیق پیش کر رہے ہیں 3-4 سال کی تحقیق کر کے محنت کر کے، یہ تو مسلمانوں کو جو ہے وہ 1400 سال پہلے 2 لائنوں کی جو ہے آیت میں پیش کی گئی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور وہ بچ جانا کس سے؟ جہنم سے بھی، اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بھی، گناہوں سے بھی، برے اخلاق سے، بری عادتوں سے بھی، اور مضر اشیاء سے بھی، کہ تمہارے جو بیماریوں سے بھی، کہ تمہارا جسم بیماریوں سے محفوظ رہے۔ یہاں تتقون اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ انتہائی ذو معنی لفظ ہے۔ اکثر علماء بیان کرتے ہیں تو ایک ہی طرف چلی جاتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تو میں تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ یہ بچاؤ ہے، اس کا معنی ہے بچاؤ، اپنے آپ کو بچانا۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی ہے، اور نیکیاں کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم سے بچانا یہ تقوی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور بچانا یہ بھی تقوی ہے۔ تو یہاں تتقون کے لفظ میں یہ ساری معانی داخل ہے۔ تو جو وہ تحقیقات آج کر رہے ہیں اور کئی سالوں کی محنت کر کے یہ تحقیقات ہمارے دین میں 1400 سال پہلے سے چند سطروں میں موجود ہے، لیکن ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، اپنے دین کی طرف آتے نہیں اور مغرب کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ اس رمضان میں روزے میں کیا رکھا ہے تو ان کی چاہت ہو کہ زندگی بھر ہی روزہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔